ملک میں سیاسی درجہ حرارت چاہے جتنا بھی بڑھ جائے لیکن پاکستانیوں کی ایک عام پاکستانی کی توجہ اور امپورٹنٹ اس کے لیے چیز ہے وہ ہے معیشت، اس کا اپنا روزگار اور یقیناً انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کی صورتحال۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے اگر روزگار کے مواقع ہوں، اگر انفلیشن قابو میں ہو یعنی کہ مہنگائی قابو میں ہو اور ان کی آمدن میں بہتری آ رہی ہو اور پاکستان میں ترقی ہوتی نظر آ رہی ہو، جیسے کہ حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا تھا سن 2000 کے ابتدائی 5 سالوں میں جناب پرویز مشرف کے دور میں لوگ ہر لحاظ سے اطمینان میں ہوتے ہیں اور کسی قسم کا بھی سیاسی تلاطم انہیں بے چین نہیں کرتا ہے۔ یہی صورتحال پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے۔ عمران خان کو سب سے بڑا چیلنج اپوزیشن کا نہیں ہے، سب سے بڑا چیلنج معیشت میں بہتری کے حوالے سے جو اقدامات ہوئے ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرنے کا ہے، اور یقیناً مہنگائی ایک عام پاکستانی، ایک غریب پاکستانی کے لیے مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ تمام معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً پاکستان کی معیشت میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، مگر حالیہ ہم نے ہفتوں میں دیکھا ہے کہ بہتری کا سامان نظر آ رہا ہے، ہر لحاظ سے لگ رہا ہے کہ بہتری کے لیے ایک گنجائش بن رہی ہے، پاکستان کا پوٹینشل سامنے آ رہا ہے۔ ٹیکس آمدن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے کوارٹر میں اضافہ ہوا ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یقیناً کووڈ کے بعد جو ملک متاثر ہوئے ہیں پاکستان اب اس متاثرین میں شامل نہیں ہے۔ صنعتی سیکٹر، ایل ایس ایم اور روپے کی قدر میں ریکارڈ بہتری آ رہی ہے۔ صنعتی سیکٹر کی، کارپوریٹ سیکٹر کی پرفارمنس، ارننگز بہتر سے بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ شاید اس میں اس سے پہلے کووڈ کی وجہ سے جو ڈیمانڈ میں ریسٹرکشن تھی وہ پینٹ اپ ڈیمانڈ بھی اب پوری آئی ہے، لیکن بہرحال ٹیکسٹائل ہو، سیمنٹ ہو، سٹیل ہو، فرٹیلائزر ہو، آٹو موبائل ہو، فارما سیکٹر ہو، بھرپور پیداواری اس وقت ہم کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ بہتر کیفیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ کنسٹرکشن سے خاص طور سے منسلکہ سیمنٹ، سٹیل، لکڑی سمیت جو 30-35 انڈسٹریز ہوتی ہیں ان میں خوشگوار خبروں کی کمی نہیں ہے۔ کنسٹرکشن سیکٹر میں وزیراعظم عمران خان کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہم بہت ایک بہتر صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گرین شوٹس اکانومی کے اندر نظر آ رہے ہیں، لیکن سب کچھ ہرا ہرا نہیں ہے۔ بجلی، گیس سیکٹر اور گردشی قرضے اس حکومت کے تاریخ ترین گوشے ہیں، معیشت کے اس وقت تاریخ ترین گوشے ہیں۔ اس لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے، کیونکہ جب تک انرجی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ معیشت کے جو اچھائی ہے یا معیشت میں جو بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں وہ پوری طرح سے کنسالیڈیٹ نہیں ہوں گے۔ وزیراعظم عمران خان یقیناً انرجی دکھاتے ہیں، بھرپور محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے، کنسٹرکشن کے حوالے سے یقیناً انہوں نے بہت زبردست محنت کرتے ہوئے ضرور نظر آتے ہیں، مگر اس کی ریفلیکشن ان کے نیچے نظر نہیں آتی، بیوروکریسی کے اندر وہ انرجی نظر نہیں آتی۔ ملکی معیشت و کاروبار میں پوٹینشل ہے، اس میں استحکام اور اس کو کیسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ سب سے بہتر بتا سکتے ہیں پاکستان کے بزنس لیڈرز۔ ان میں سے آج ہم نے چنا ہے پاکستان کے سب سے بڑے بزنس لیڈرز میں سے ایک اور بہت ہی انٹیگریٹی والا پاکستان کا بزنس گروپ ہے، جو کہ آٹو موبائل میں ہے، ٹیکسٹائل میں ہے، سیمنٹ میں ہے، ڈیری میں ہے، پاور میں ہے، گویا کہ تمام ایسے معیشت کے پہلو، کاروبار کے پہلو جو کہ معیشت کو اہم ترین ستون فراہم کرتے ہیں۔ لکی گروپ اس میں ایک بہت بڑا پرومیننٹ گروپ ہے۔ اس کے روح رواں اور چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب محمد علی ٹبا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو لکی گروپ کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ لکی گروپ اور ٹبا فیملی کا پاکستان کی معاشی، کاروباری اور صنعتی سرگرمیوں میں کلیدی کردار ہے۔ اس گروپ کی لکی سیمنٹ کمپنی پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار کا سب سے بڑا کارخانہ ہے، جو سالانہ 12 ملین ٹن سیمنٹ کی پیداواری صلاحیت رکھتا ہے۔ سیمنٹ کو بنانے بلکہ اسے اتارنے، چڑھانے اور ذخیرہ کرنے کے لیے بھی لکی گروپ نے کراچی پورٹ پر ایک ٹرمینل قائم کیا ہوا ہے۔ لکی سیمنٹ کو 180 میگا واٹ پاور پلانٹ کی وجہ سے توانائی میں خود انحصاری حاصل ہے۔ سہ ماہی مالیاتی رپورٹ کے مطابق لکی سیمنٹ کے منافع میں پچھلے سال جولائی سے ستمبر کے مقابلے میں اس سال 242% اضافہ ہوا ہے۔ لکی گروپ کے بینر تلے وائی بی پاکستان لمیٹڈ، وائی بی ہولڈنگز، یونس برادر گروپ، لکی ون، لکی ونڈرلینڈ، لکی لینڈ مارک، لکی کموڈیٹیز، لکی ایگزم، لکی انرجی، لکی فوڈز، لکی نٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کام کر رہی ہیں۔ لکی گروپ یونس ٹیکسٹائل ملز، گدون ٹیکسٹائل ملز اور لکی ٹیکسٹائل ملز پاکستان کی ٹیکسٹائل ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ بڑے پیمانے پر مال ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں۔ لکی گروپ کا کئی بین الاقوامی کمپنیوں اور اداروں کے ساتھ
कारोबारी इश्तराक भी है, जिसमें ICI पाकिस्तान लिमिटेड जो पोलिएस्टर, सोडा ऐश, केमिकल्स, लाइफ साइंसेज और फार्मास्यूटिकल्स की मसनूआत की पैदावार में सरे फहरिस्त है। इसके अलावा लकी एयर, LCL इन्वेस्टमेंट, अल मबरूका सीमेंट, नजमतुस समावा सीमेंट और किया लकी मोटर्स शामिल है। गाड़ियां बनाने की ये कंपनी जनूबी कोरिया की किया मोटर के साथ लकी ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। लकी ग्रुप की जानिब से सेहत के शोबे में टब्बा फाउंडेशन के तहत 170 बिस्तरों पर मुश्तमिल टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल टब्बा किडनी सेंटर मुस्तहक मरीजों का मुफ्त इलाज करता है। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम कैसे आए, पाकिस्तान की मईशत में जो बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं ये मुस्तहकम कैसे हो, पाकिस्तान की मईशत अपना पूरा पोटेंशियल कैसे हासिल करे, तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ है जनाब मोहम्मद अली टब्बा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लकी सीमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली टब्बा साहब। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है इसको आप अपनी नुक्ता नज़र से कैसा देखते हैं, किधर नज़र आ रही है आपको मईशत की जो हमारी इस वक्त का जो अगर हेल्थ कार्ड में आपसे मांगूँ तो? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। आज कल जो पाकिस्तान की मईशत है वो बिल्कुल ही सही दुरुस्त पे जा रही है। अगर आप एवेल्यूएट करें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ आई है और इस महीने के जो फिगर्स हैं अक्टूबर के उसमें बतरजीह मेरे ख्याल में 2 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है। साथ साथ जो लोकल डिमांड है चाहे वो गाड़ियों की हो, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, फर्टिलाइज़र हो, सीमेंट हो, स्टील हो, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इकॉनमी है वो अब बिल्कुल ही सही सिम पे चल रही है। चैलेंजेस अपनी जगह पे है जो भी हम बात करेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ कि जब ये कोविड का जो इंसिडेंट हुआ पूरी दुनिया में, आई थिंक पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसमें किरदारी रोल अदा किया उससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है। हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है। उसमें इनिशियली जो उन्होंने 1 महीने का लॉकडाउन किया और फिर उस लॉकडाउन को उन्होंने ईज करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एक्सपोर्ट सेक्टर को खोला, साथ ही साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अलाउ किया और फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी इन्होंने खोलना शुरू किया। इसमें फिर जो गवर्नमेंट का सपोर्ट आया इंडस्ट्री को, चाहे वो स्टेट बैंक की तरफ से हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हो, वो सपोर्ट हमने आज तक कभी भी, एटलीस्ट मैंने अपने 27 साल की बिजनेस कैरियर में इतना सपोर्ट मैंने नहीं देखा जो इन्होंने पिछले कोविड के ज़माने में इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को किया। स्टेट बैंक की तरफ से पेरोल के अंदर इन्होंने मार्कअप सब्सिडी दी, साथ साथ इन्होंने एक टफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है कि आप 10 साल के लिए बिल्कुल ही कम शरह पे आप सूद पे आप लोन लें और आप नई एक्सपेंशन करें, BMR करें। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जो पुराने सेल टैक्स थे, ड्यूटी ड्रॉबैक्स थे, DLTL थे, इनकम टैक्स थे, वो भी काफ़ी तेज़ी से इन्होंने रिफंड रिलीज़ किया। फ़ायदा ये हुआ कि इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बिजनेस कम्युनिटी को मिला, इंडस्ट्री को मिला। तो ये पाकिस्तान के लिए आई थिंक एक गेम चेंजर है। इस मोमेंटम को हमें कोशिश करना चाहिए कि इसको हम बिल्टअप करें। एक चीज़ मुझे ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के माशाल्लाह लीडिंग एक्सपोर्टर हैं, टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, कि क्या ये सही है कि इस वक्त जो हमारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो एक तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली माशाल्लाह मैसिव ऑर्डर्स हैं और हमारे जो मोस्टली जो हमारे यूनिट्स हैं वो बुक्ड हैं कम्प्लीटली फॉर द नेक्स्ट सेवरल मंथ्स, माशाल्लाह इतने ऑर्डर्स हैं हमारे पास। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। टेक्सटाइल के अंदर आई थिंक हमारे पास जो ऑर्डर सिचुएशन है, जो ऑर्डर बुक है, वो जून तक तो मेरे ख्याल में फुली सोल्ड है। मतलब फुली सोल्ड से ज़्यादा ये कि आई थिंक 110-120% भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हम आज जा रहे हैं और उसके बावजूद भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट अब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज कैपेसिटी नहीं है। बट ये कैपेसिटी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होगी तो आगे और भी आपकी जो एक्सपोर्ट के जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। अब देखें वही है कि एक दुनिया में डिस्ट्रक्शन भी है, उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। एक आज डिस्ट्रक्शन चल रही है बिटवीन चाइना एंड US, जो ट्रेड के इनके मसाइल हैं उसमें भी पाकिस्तान को काफ़ी एक प्रेफरेंस मिली हुई है। साथ साथ जो कोविड की जिस तरह से हमने कंट्रोल किया है उसकी वजह से काफ़ी ऑर्डर्स जो हैं बाकी मुल्क से पाकिस्तान डाइवर्ट हुए हैं। इसकी वजह से भी हमारी जो एक्सपोर्ट बुक्स हैं और जो सिचुएशन वो पहले से काफ़ी बेहतर है। अच्छा ये बताइएगा कि ये अब हमारे पास माशाल्लाह के हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑर्डर है, जैसे कि आपने फरमाया, ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों में ये खबरों से ज़्यादा क्या अच्छी खबर होगी? हम कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारे यहाँ कितनी ग्रोथ आ रही है इन तमाम जगहों पे जहाँ पे बाहर की डिमांड आ रही है। अब जाहिर है कि अगर हम अपनी कैपेसिटी पूरी कर दिए, अब ग्रोथ होनी चाहिए, एक्सपेंशन होनी चाहिए, वो हो रही है?
دیکھیں پاکستان کا جو ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے نا کامران صاحب وہ تقریباً $26 بلین کا ہے. جو آج ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, جو پلانٹ اینڈ مشینری ہے, اور میں ٹوٹل ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں ٹیکسٹائلز بھی ہے اور نان ٹیکسٹائلز بھی ہے. اب ہمیں جو ہے تیزی سے ایکسپینشن کی طرف جانا ہوگا. جب ہم ایکسپینشن کریں گے تو آپ کی جو ایکسپورٹ گروتھ ہے وہ آپ کو 26 بلین سے زیادہ آگے وقت میں نظر آئے گی. ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ پاکستان کا کسی طریقے سے بھی ہم مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ ہے وہ $40 بلین پہ لے کے جائیں, جس میں ٹیکسٹائل کا کنٹریبیوشن میرے خیال میں 24 بلین ہونا چاہیے, اور باقی اس کے علاوہ جو اور ہمارا پوٹینشیل ہے محمد علی صاحب, ہمارا پوٹینشیل ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 40 بلین گروتھ ہم کر سکتے ہیں. ہم بالکل یہ یعنی کہ صرف ایمبیشن نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی ایک سال میں نہیں ہو جانا, یہ گروتھ جو ہے وہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں آ سکتی ہے. اس میں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. ابھی ہم آگے جو پروگرام میں آپ سے بات کریں گے اس میں بہت سارے جو چیلنجز ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو ہم ان لاک کیسے کریں, تاکہ جو پاکستان کا ٹرو پوٹینشیل ہے نا وہ ہم ایکچولی دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے. یہ پاکستان کا پوٹینشیل, آج ہم بالکل ہی پوٹینشیل سے نیچے ہیں پاکستان کے, اور کسی بھی آپ سیکٹر میں چلے جائیں ہم فل پوٹینشیل پہ ہیں ہی نہیں. بیکاز پچھلے گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں, ہمارا پوری معیشت, ہماری پوری اکانومی جو ڈیلیور کر سکتی ہے, آسانی سے ڈیلیور کر سکتی ہے, اس سے ہم بہت کم ڈیلیور کر رہے ہیں. یہی آپ کا کہنا ہے؟ جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ فرمائیے گا محمد صاحب کہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 5 مہینے میں جو ہوا ہے یہ گیم چینجر ہے, یہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اور جب یہ آپ کی طرف سے بات آ رہی ہے تو اس کا ایک بہت وزن ہے, ماشاءاللہ بہت بڑا اس کا وزن ہے. اب اس کو کنسالیڈیٹ کرنا, اس میں مزید بہتری لانا, آپ اقدامات سے مطمئن ہیں اوور آل کہ اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے, بس اس کو مینٹین کر لیں, یا اس میں گنجائش بہت زیادہ ہے, اور وہ کیا ایریاز ہیں جس کو کہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے حکومت کو؟ جی اس سے بہت گنجائش ہے کامران صاحب. ابھی آپ کو میں بتایا کہ ہمیں 5 ایریا سے فوکس کرنا ہے. ایک ایگریکلچر ہے. اس سال ایگریکلچر میں بارشیں, فلڈز اور یہ لوکسٹ اٹیک کی وجہ سے جو ہماری کراپ پہ جو امپیکٹ آیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ویٹ میں بھی شارٹیج ہے, چینی میں بھی شارٹیج ہے, کاٹن میں کافی شارٹیج ہے. تو ہمیں اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی کہ ہم ایگریکلچر کو کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں. دیکھیں ایگریکلچر کے ریوائیو کرنے سے آپ کی جو آپ کی جو رورل اکانومی ہے اس پہ کافی بہتری آتی ہے, لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم بڑھتی ہے, اور جب لوگوں کی جب ڈسپوزیبل انکم بڑھتی ہے تو اوور آل جو پاورٹی ہے اس سے وہ باہر نکلتے ہیں. اس میں ہمیں 2 چیلنجز ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر بہت سالوں میں سیڈ پہ کوئی کام نہیں ہوا. دوسرا جو پانی کا جو پرابلم ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو کاشت کی جو ایریا اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. جو آج ہم کاشت کر رہے ہیں اس ایریا کو کس طرح سے ڈبل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں نئے واٹر ریزروائرز بنانے ہوں گے. پاکستان کے اگر آپ امپورٹ دیکھیں تو تقریباً $3 بلین ہم کاٹن امپورٹ کریں گے اس سیزن میں, ویٹ امپورٹ کریں گے, چینی امپورٹ کریں گے, دالیں ہم کرتے ہیں, پام آئل ہم کرتے ہیں. تو اگر ان سب کو ہم جوڑ لیں تو تقریباً $6 سے $7 بلین کا ایگریکلچر امپورٹ پاکستان میں اس سال ہوگا. اور یہ سارا کا سارا جو امپورٹ ہے یہ لوکل سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کو بیٹھ کے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی. جو دنیا میں ایگریکلچر ایکسپرٹس ہیں ان کو انگیج کرنا ہوگا, ان کو پاکستان کی جو لینڈ سروے کرا کے کہ کیا کیا پوٹینشیل ہے, کس ایریا میں کیا چیز گرو کر سکتے ہیں. اب میں نے پچھلے ٹائم میں دیکھا کہ KPK میں اس ایریا میں انہوں نے آلیوز کو ترجیح دی اور کافی سکسیس ہوا ہے پاکستان کو. اسی طریقے سے جو باقی چیزیں جو ہم امپورٹ کریں اس کو کس طرح سے لوکل سبسٹیٹیوٹ کریں, اس میں جو ہے نا پاکستان کے وہ بہت بڑی گنجائش ہے, اس میں ہمیں کام کرنا ہوگا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ وہ ہے ہمارا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو انرجی سیکٹر ہے یہ بلیک ہول ہے. یہ جتنی بھی ہم گرین شوٹس کی بات کر رہے ہیں اکانومی میں, جتنی بھی بہتری کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو اکانومی کا جو یہ سب سے ڈارکسٹ پہلو ہے جس کو میں اس پروگرام میں اندھا کنواں ہم اس میں کہتے ہیں, جس میں ہمارے جو سرکولر ڈیٹس ہیں وہ بڑھتے ہوئے تقریباً 2,2500 ارب کے ہو چکے ہیں. اور یہ کیفیت جو ہے یہ یقیناً انرجی سیکٹر کو کیا جا سکتا ہے, ریفارم کیا جا سکتا ہے, بہتری کی جا سکتی ہے, یا یہ کہ یہ واقعی اندھا کنواں ہے؟ نہیں دیکھیں انرجی سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس کے 2 پہلو ہیں, پہلا گیس ہے اور دوسرا بجلی ہے. پہلے ہم گیس سے بات کرتے ہیں. گورنمنٹ کی بڑی کوشش رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں LNG ٹرمینلز سیٹ اپ ہوں تاکہ وہ ایک نیا پہلو لے کر آئیں اور گیس کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے. بٹ اس فیصلے کی جو امپلیمنٹیشن ہے نا اس پہ کافی چیلنجز آئے. اب پرائم منسٹر صاحب سے میں خود ملا تھا, انہوں نے اب پرسنلی جو ہے نا اس چیز کو ٹیک اپ کیا ہے اور وہ کافی اس پہ محنت کریں کہ 2 پرائیویٹ ٹرمینل جن کو انہوں نے پرمیشن دی ہے, LOI دی ہے, وہ جلد سے جلد پاکستان میں لگ جائیں.
اس کے بعد جو ہے دوسرا اس میں جو پائپ لائن ہے مطلب سوئی نارتھ کی اور سوئی ساؤتھ کی، اس میں جو ابھی اویلیبل کیپیسٹی ہے وہ ان کو اس ٹرمینل کو دینا چاہیے، تاکہ ایک جو ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل سے ہٹ کے ایک اور گیس کا ادارہ بنے جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو گیس کی نیڈ ہے اس کو پورا کرے، ایک کمپٹیشن کریٹ کرے، تاکہ آج جو مونوپولی کریٹ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو امپرومنٹ آنی چاہیے وہ امپرومنٹ آ نہیں رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ گیس کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کی جو گیس کی پروڈکشن ہے وہ ہر سال کم ہوتی جا رہی ہے. جب تک پاکستان میں ایک میجر نئی ڈسکوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں امپورٹڈ گیس پہ ہی ریلائی کرنا ہوگا، اور اس گیس سیکٹر کو ہمیں ایفیشینٹ کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو ورلڈ وائڈ جو کمپیٹیٹو پرائس ہے اس پہ گیس سپلائی کریں. اور اس میں یہ کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر سکتا ہے. گورنمنٹ کے جو اپنے چیلنجز ہیں، پیپرا رول ہے، ڈیسیشن میکنگ ہے، اس میں اتنا ڈیلے ہے کہ یہ کام کرتے کرتے جو ہے وہ وقت گزر جاتا ہے. یہ کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. گورنمنٹ کو ترجیح دینی چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے. اب ہم بجلی پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے بجلی میں انہوں نے آئی پی پیز کو انگیج کیا جس سے انہوں نے ٹیرف ری نیگوشیٹ کیا. یہ صرف 20% ہے جس سے امپرومنٹ آ گئی. 80% کی جو امپرومنٹ ہے وہ ڈسکوز ہے. جب تک کہ ہم ڈسکوز کو ٹھیک نہیں کریں گے کامران خان صاحب، تو یہ آپ کی جو بجلی کے جو مسئلے مسائل ہیں، سرکولر ڈیٹ جس کا آپ نے مینشن کیا، وہ صحیح نہیں ہو سکے گا. میری جو تجویز ہے اور جو میں سمجھتا ہوں اس کو کس طریقے سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ہے ڈسکوز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر چلانا چاہیے. ان کو کرنا چاہیے کہ 51% جو ہے وہ ڈائیورس کریں، 49% وہ اپنے پاس رکھیں. پرائیویٹ سیکٹرز کو کہیں کہ یار آپ انویسٹرز لے کر آئیں، کنسورٹیم بنائیں، اور 9 ڈسکوز ہے پاکستان میں میرے خیال میں، اور ان 9 ڈسکوز کو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت جلدی ریفارم کریں، تاکہ اور اس کو پھر ڈی ریگولیٹ بھی کریں. اس پہ آپ کمپٹیشن لائیں. جو لوگوں کے پاس ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن لائسنس ہے اس کو بھی آپ مونوپولی کو توڑنے کی کوشش کریں، تاکہ نئے لوگ آئیں گے تو کمپٹیشن آئے گا تو چیزیں امپروو ہوئے گی، سروس امپروو ہوگا، آپ کا ٹیرف امپروو ہوگا. دنیا میں آپ جاتے ہیں ایک شہر میں 2 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہے. اگر ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ٹیرف زیادہ ہوتا ہے تو آپ دوسری کی طرف سوئچ ہو جاتے ہیں. تو جب تک آپ مونوپولی سے کو ختم نہیں کریں گے اور اسٹیٹس کو چیلنج نہیں کریں گے تو جو امپرومنٹ ہمیں چاہیے وہ نہیں آ سکتی. اور ایل این جی کا وہ مسئلہ ہے جو حل ہو سکتا ہے، اس میں بھی شاید 2 سے 3 سال درکار ہوں گے، لیکن اگر یہ ڈیسیشن لیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے ان سے بہت جلدی باہر نکل سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہمیں جو جاب کریشن ہو اور اکانومی میں ایک ویزیبل ایک بڑی کلیئر کٹ اسٹیمولس نظر آئے. کنسٹرکشن پہ پرائم منسٹر کا بڑا فوکس ہے اور یقیناً اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیمولیٹ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. درجنوں پروجیکٹس جو سامنے آ رہے ہیں اور اس میں دیکھا ہم نے کہ خود پرائم منسٹر کی بڑی پرسنل ایفرٹ بڑی شامل ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس سیکٹر کے اندر گروتھ جو ہے وہ پوری اکانومی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا سنگل امپورٹنٹ فیکٹر ہو سکتا ہے؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. کنسٹرکشن کی وجہ سے آپ کی جو انڈسٹریز ہیں اور جو جاب کریشن ہے اس سے جو ہے ملک کو کافی فائدہ ہوگا. جو پرائم منسٹر کا شروع سے ویژن تھا کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ ڈیولپ ہونی چاہیے، شروع میں کافی چیلنجز آئے بٹ اس کے بعد اب فائنل پالیسی بن گئی ہے. بینکوں نے اسٹیٹ بینک نے بینک کے ساتھ بیٹھ کے اگری کیا ہے کہ وہ سبسیڈائز مارک اپ پہ لوگوں کو لون دیں گے، اور آئی تھنک وہ لون کی جو ٹینیور ہوگی وہ شاید 10 سال کی ہوگی اور وہ سبسیڈائز مارک اپ ہوگا. دوسرا جو بینکوں کا کنسرن تھا کہ فورس کلوجر، اگر خدا نہ خاصا کوئی آدمی لون لیتا ہے اور وقت پہ قسط ادا نہیں کر سکتا تو اس کی جو پراپرٹیز ریپوزیس کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہو. تو سپریم کورٹ کا بھی جو حالیہ فیصلہ آیا ہے تو وہی مسئلہ حل ہو گیا. تو آئی تھنک کنسٹرکشن انڈسٹری کی تیزی سے پوری معیشت کو جو ہے سپورٹ ملے گی. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سی پیک اتھارٹی بنی ہے. جب سے سی پیک اتھارٹی بنی ہے اس کے جتنے بھی جو پروجیکٹ سی پیک کے تحت تھے وہ جو رک گئے تھے وہ سارے کے سارے پروجیکٹس آہستہ آہستہ چل پڑے. اب اکتوبر کے مہینے میں جو ٹوٹل سیمنٹ ڈسپیچ کا جو فگر میرے سامنے آیا ہے وہ 5.7 ملین ٹنز کا آیا ہے، جس میں ایکسپورٹ بھی شامل ہے. پچھلے مہینے یہ فگر 5.3 کا تھا، وہ بھی ہائیسٹ تھا. اس مرتبہ جو 5.7 ملین کا جو فگر آیا ہے یہ تو ہائیسٹ ہے، مطلب اس سے پہلے پاکستان میں اتنی زیادہ ڈسپیچ سیمنٹ کی ہوئی نہیں ہے. اسی طرح اسٹیل کے اندر، اسی طرح باقی جو الائڈ انڈسٹری ہے کنسٹرکشن میں جس میں سینیٹری ہے، ٹائلز ہیں، کیبلز ہیں، ان سب انڈسٹری میں جو ہے وہ ڈیمانڈ کافی تیزی سے آئی ہے. اور یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ایک براڈ پکچر دی ہے اکانومی کی، ایک ظاہر ہے کہ اس میں بہت ہی استحکام کی آگے جو گنجائش نظر آ رہی ہے، بہتری ہے، گرین شوٹس ہیں جو کہ ویزیبل ہیں ہر طرف، آف ٹیک ہر چیز کی بڑھ رہی ہے. پولیٹیکل نوائز تو آپ کو بادر نہیں کرتی ہے جب بہت زیادہ پولیٹیکل نوائز ہونے لگتی ہے تو؟
دیکھیے پولیٹیکل نوائز تو پاکستان میں پچھلے جب سے آئی تھنک پیدا ہوئے جب سے ہم سن رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، ہم کافی مشکل وقت سے گزار رہے ہیں، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں. ہمیں ان چیز سے خوف نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، اور یہ ایشوز اگر ہم ڈر جائیں گے اور انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو آئی تھنک ہم اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ غلط فیصلہ کریں گے. تو یہ تو چلتا رہے گا پولیٹیکل جو مسائل ہیں. ہاں جو مہنگائی کا جو مسئلہ ہے جو اس سیزن آیا ہے، اس میں میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ اگر یہ پہلے ایویلیوٹ کر لیتے نا کہ ہمیں ویٹ کی کمی ہے یا شوگر کے اندر کمی ہے، اور یہ امپورٹ پلان پہلے کر لیتے تو جو مہنگائی جس طریقے سے بڑی ہے شاید اس پہ وہ قابو پا لیتے. بٹ اب چونکہ امپورٹ سے یہ گندم اور چینی اور باقی چیزیں آنے شروع ہو گئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ شاید تھوڑی سی پرائس میں استحکام آئے گا. ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے نا عمران خان صاحب، اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب یہ جو چینجز ہو رہی ہیں اور یہ ٹیرف جس طریقے سے انہوں نے ریشنلائز کیا ہے، اس میں انہوں نے ٹیرف کو زیرو بھی کر دیا تاکہ را مٹیریل جو ہے وہ آپ 0% پہ لائیں اور فنش پروڈکٹ پہ آپ اس کی ڈیوٹی بڑھا دیں تاکہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ دوبارہ سے آئے. دیکھیں ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے، وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے، جس میں مینوفیکچرنگ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی ملے کہ یار یہ ہماری پالیسی ہے، تاکہ ایک پاکستان کو مینوفیکچرنگ ہب بنایا جائے. جس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک میں چائنا میں آپ دیکھیں 30-35 سال پہلے انہوں نے ایک ویژن بنایا کہ یار ان کو مینوفیکچرنگ کرنی ہے، اور انہوں نے پورا مینوفیکچرنگ کا ایک انفراسٹرکچر بنایا. پاکستان میں بھی ہمیں آئی تھنک اس پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ جتنا ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کر سکیں، جتنی ہم لوکل مینوفیکچرنگ کر سکیں، اس پہ جابس بھی کریٹ ہوں گی، اس کے اندر آپ کی ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، آپ کی جو لوکل ڈیمانڈ ہے وہ بھی آپ کی پوری ہوگی، اور جب کمپٹیشن ہوگا تو پرائس چیک آٹومیٹکلی ہو جائے گا. تو کیا یہ بتائیے گا کہ ڈاؤن دا روڈ اب ہم 2020 کے آخر میں داخل ہو رہے ہیں، 2021 میں آپ کو جو پاکستان کا پورا کارپوریٹ سیکٹر ہے، پاکستان کی اکانومی جو ہے اب سے لے کے نیکسٹ کوارٹر، اس کے بعد اگلا کوارٹر، پھر اگلا کوارٹر کیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو اس میں گروتھ نظر آ رہی ہے، اس میں ایکسپینشن نظر آ رہی ہے، اس میں اسٹیمولس نظر آ رہا ہے، اس میں ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، مجھے تو کافی تیزی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے گروپ میں بھی ہم کافی ایریاز میں میجر ایکسپینشن کر رہے ہیں، اور یہی آئی تھنک فیکٹر جو ہے یہ ہمیں اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اس مومنٹم کو جو ہے توڑنا نہیں ہے، ہمیں اس مومنٹم کو ہمیں بلڈ کرنا ہے، بیکاز اب یہ ٹائم ہے کہ ہم ایک گیم چینجر کی طرف اپنے آپ کو پورا ایک اس طریقے کی طرف لے کے جائیں، اور مینوفیکچرنگ کی طرف فل فوکس رکھیں، اور ساتھ ساتھ ایس ایم ایز جو ہیں. دیکھیں دنیا میں تقریباً 25 سے 30% جو ہے ایس ایم ای کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے اوور آل جی ڈی پی کے اندر. پاکستان کے اندر پچھلے چند سالوں میں انرجی کا بحران رہا ہے جس کی وجہ سے ایس ایم ایز کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. ساتھ ساتھ جو ہماری انڈر انوائسنگ ہے، اسمگلنگ ہے، مس ڈکلیریشن ہے، اس سے بھی ایس ایم ایز کو کافی نقصان ہوا ہے. اب پالیسی کی ضرورت ہے کہ یار کس طریقے سے ہم یہ جتنی بھی جو مال پریکٹسز ہیں جس سے ہماری مینوفیکچرنگ کو نقصان ہوتا ہے، جس سے ایس ایم ای کو نقصان ہوتا ہے، اس کو روکا جائے، تاکہ یہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ملے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کیوں کمپیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کے پاس آپ کے پاس ٹرینڈ مین پاور بھی ہے، لوگ کافی یہاں پہ سمجھدار بھی ہیں. تو اس ایریا کو فل پوٹینشیل میں لانے کے لیے برترجیح گورنمنٹ کو اصلاحات کرنے ہی ہیں، جس میں آپ کو میں بتایا کہ یہ جو مس ڈکلیریشن ہے، یہ انڈر انوائسنگ ہے، اور یہ جو انرجی کے بحران سے نکلیں گے، جیسے انرجی کو ہم ان لاک کریں گے بہت پوٹینشیل نکلے گا. دیکھیں ایک تو آپ کو سسٹینیبل انرجی ملے گی، اور اس کی قیمتوں کو بھی ہمیں کام کرنا ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو ایوریج پرائس ہے 7.5 سینٹ ہے بجلی کا ورلڈ وائڈ. پاکستان کے اندر یہی جو ٹیرف ہے وہ 12-13 سینٹ ہے. تو اتنے مہنگے ٹیرف میں آپ کو کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو تجویز میں نے آپ کو پہلے دی ہے اگر وہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس سے آپ اپنے انرجی سیکٹر کو انلاک کریں گے. اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو مونوپولی آپ جو ہے اس کو آپ توڑیں گے، اور ساتھ ساتھ جو لوگوں کے پریشانی ہے اور جو ایشوز ہیں اس کو آپ ریزالو کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب محمد علی ٹبا. دل کی بات کر رہے تھے. پاکستان کی معیشت کو استحکام مل رہا ہے، پاکستان کی معیشت بہت ہی سالڈ فوٹنگ پہ کھڑی ہے اور آگے بہت اچھا نظر آتا ہے، مگر کیا وہ معاملات ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دل کی بات کر رہے تھے جناب محمد علی ٹبا.